بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا قیمتی بنایا کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا اور ان پر بھی فضیلت دی۔ آج انسان نے پاخانہ سے لے کر چاند تک کا ریسرچ کیا مگر اپنے آپ کو نظر انداز کیا۔ ڈاکٹروں نے پاخانہ کا ریسرچ کیا اور سائنسدانوں نے چاند کا ریسرچ کیا، لیکن انسان نے اپنا ریسرچ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ بے قیمت مخلوق آج دنیا میں انسان ہے۔ مکان، دکان اور زمین کے ٹکڑوں کے لیے انسان کو مارا جائے اور منصوبہ بندی کی اسکیم انسان پر تھوپ کر خالق کو آئندہ دنیا میں آنے سے روکنے کی کوشش کی جائے، حالانکہ درخت کے لیے کوئی قانون نہیں کہ ایسا درخت لگاؤ جس میں صرف 3 پھل ہو، یا ایسا کھیت لگاؤ جس میں پیداوار صرف 3 من ہو، لیکن انسان بے قیمت ہے کہ 3 سے زیادہ دنیا میں نہ آئے، کیونکہ انسان نے اپنی قیمت خود کھو دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا قیمتی بنایا تھا کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا اور ان پر بھی فضیلت دی۔ جب انسان نے حیوانوں جیسے کام کیے تو انسانوں سے انسان کی زندگی اجڑنے لگی اور انسان بے قیمت ہوتا چلا گیا۔ روح انسانی دائمی اور ابدی ہے، محض روح کی مقامات تبدیل ہوتے ہیں۔ عالم ارواح سے جسم اور جسم سے عالم برزخ اور آخری مقام عالم آخرت ہوگا، اور جسم انسانی کائنات کی چیزوں سے تیار ہوا ہے۔ اس کی اجزاء پوری کائنات میں بکھرے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنوں اور چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر اور ہواؤں کی لہروں میں، بارش کے قطرات اور زمین کی زراعت میں اور کھاد کی گندگیوں میں، اللہ تعالیٰ نے نظام میں سارے اجزاء کو یکجا کر کے خوراک اور غذا تیار کی، اور پھر مرد عورت نے استعمال کیا اور منی بنی اور اسی سے انسانی بدن تیار کیا۔ اس طرح روح عالم ارواح سے آئی اور انسان وجود میں آیا، جس کی حد موت ہے۔ پھر جسم فنا کر دیا جائے گا اور بروز قیامت دوبارہ ذرات کو جمع کر کے وجود بخشا جائے گا۔ جو خدا ایک بار کائنات کے ذرات جمع کر کے پیدا کر چکا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ کروڑوں انسان اس حقیقت سے بے خبر ہے، اور جو باخبر ہے وہ بھی غفلت کا شکار ہے۔ ہر چیز کو موت آنی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔